السلام علیکم، ویلکم ٹو امیر ٹیک۔ ایم ایل ایم اسکیم اور نیٹ ورکنگ کے بارے میں فتویٰ بھی آ چکا ہے۔ ایم ایل ایم اسکیم یعنی کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ اور نیٹ ورکنگ، جو کہ آج کل آن لائن ارننگ کے نام پر ایک نیٹ ورکنگ کا نام چل رہا ہے کہ بھائی یہ نیٹ ورکنگ کا کام ہے، نیٹ ورکنگ کا کام ہے۔ آپ کو مفتی صاحب کی وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے ایم ایل ایم اسکیم اور نیٹ ورکنگ کے بارے میں فتویٰ دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ کو میں جلدی سے ایم ایل ایم اسکیم اور نیٹ ورکنگ کا فرق بتا دیتا ہوں۔ ایم ایل ایم اسکیم وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کوئی پروڈکٹ بائی کرتے ہو، کوئی آپ کو ریفر کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، آپ وہاں پہ جوائن ہوتے ہو، وہاں پہ جا کے وہاں کی پروڈکٹ بائی کرتے ہو، پھر آپ اس پروڈکٹ کو آگے سیل کرتے ہو یا پھر نیو ممبرس لاتے ہو اور ان نیو ممبرس سے بھی وہ پروڈکٹ بائی کرواتے ہو تو آپ کو کچھ کمیشن مل جاتا ہے۔ اور نیٹ ورکنگ میں یہ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی یہاں پہ ریفر کرتا ہے، انوائٹ کر کے آپ کو یہاں پہ لاتا ہے، آپ یہاں پہ ٹریننگ فیس دیتے ہو، اکاؤنٹ ایکٹیویشن کے پیسے دیتے ہو، اس کے بعد پھر آپ کا کام ہوتا ہے آپ دوسرے بندوں کو لے کر آؤ، جتنے بندے آپ لاؤ گے ان کا کمیشن ملے گا آپ کو۔ تو یہ فرق ہے ان کے درمیان۔ ایم ایل ایم میں پروڈکٹ ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ کے اندر پروڈکٹ نہیں ہوتی، اور کام دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے کہ بس ممبرس لے کر آؤ اور ان پہ آپ کو کچھ کمیشن مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کل مختلف طرح کی اسکیمیں ہیں جس میں لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ممبرز لے کر آئیں، تو جتنے ممبرز لے کر آئیں گے اس پر آپ کو اتنے اتنے پیسے ملیں گے۔ تو اس حوالے سے جو یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے، ایسی کمپنیاں جو ہیں وہ چھو منتر ہو جاتی ہیں، 6 مہینے آتی ہیں، کام کرتی ہیں، پیسہ بٹورتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ میں 200-250 کمپنیاں تو دیکھ چکا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کسی نام سے کسی نام سے کسی نام سے۔ 2010 میں تو ایک ایسی کمپنی کے خلاف میں نے کتاب بھی لکھی تھی، آپ گوگل کر سکتے ہیں، جی ایم آئی فتویٰ، اور کتاب کا نام تھا جی ایم آئی کی حقیقت۔ تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض کمپنیاں کو پروڈکٹ لے کر آتی ہیں، یوں ڈفرینٹ شکلوں کی پروڈکٹس لے کر آتے ہیں، طریقہ کار لے کر آتے ہیں، پیچھے مائنڈ ایک ہی ہے، پیچھے لوگ ایک جیسے ہی ہیں، اور وہ آتے ہیں اور نیٹ ورک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس سے ایک سے دوسرا ممبر، دوسرے تیسرا ممبر، مثال کے طور پر ایک بندے سے اگر انہوں نے 50,000 بھی لیے ہیں، 30,000 اس کو لٹا دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے مجھے نفع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک بندے سے اگر ان کو 20,000 مل گیا بیٹھے بٹھائے، اور پھر جناب بٹور کے غائب، بندہ پریشان، میرے تو 50,000 روپے دینے تھے اس نے۔ تو اس طرح کے جو کمپنیاں ہیں، میں نے ایک اجمالی حکم بیان کیا، اس کی جزیات پر میں نہیں گیا، اس کی تفصیل پر نہیں گیا۔ میرے سامنے بہت سارے نام آ رہے ہیں، بہت ساری کمپنیاں جو ہے نا میرے سامنے اس وقت پیش نظر ہیں۔ تو اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ غیر شرعی بھی ہے، اور معاشرتی اعتبار سے بھی ان میں پیسہ ڈالنا بربادی کا باعث ہے۔ فراڈ ہی فراڈ ہوتا ہے، فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں ایک کمپنی آئی تھی جناب، جس کو مرضی روکو، تو نہیں، 4 سال تک چل رہی ہے۔ ویسے تو اس نے ریکارڈ قائم کیا، 6 مہینے سے زیادہ کمپنی نہیں جاتی، لیکن 4 سال کے بعد بھی اب لوگ رو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے اس کا مالک گرفتار ہوا، لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، کام ہی 2 نمبر تھے سارے، تو 2 نمبر جب کام ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اس طرح کی کمپنیاں سروائیو کر ہی نہیں سکتی۔ یہ جو رائٹ اور لیفٹ کے ذریعے سرکل کھینچتی ہیں، یہ سرکل معاشی جو تھیوری ہے اس کے خلاف ہے۔ یعنی اگر آپ اس پر عمل کرنا کوئی شروع کرے تو اتنا بڑا برڈن آ جائے گا، کمپنی جتنے پیسے وصول نہیں کر رہی، اصل کیپٹل سے زیادہ دینا پڑ جائے گا۔ اسی لیے کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں، اور شروع میں صرف لالچ دے کے آتی ہیں، لوگ لالچ دیکھ کر آتے ہیں کہ ہمیں جناب بندے لانے کے پیسے ملیں گے، اور اس کے بعد وہ بندے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمیں پھنسایا تھا، آپ نے تو ہمیں اس کمپنی کا کہا تھا، نہ وہ کمپنی ہوتی ہے، اور اس بندے کو بھی پھر رفو چکر ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسی کمپنیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔